میرے سنگھ پریوار کے بولے امبیڈکر کا پتلا لگا رہی، امبیڈکر کا پتلا لگا رہی. اچھا دوسروں کے لگانا کرتے، آر ایس ایس والے بولتے بھارت ماتا کی لگانا، امبیڈکر کی نہیں لگانا. کیوں؟ کہ امبیڈکر کی لگانے سے تکلیف ہو گئی. تو مایاوتی بولی اچھا امبیڈکر کے لگائے تکلیف ہوتی، اب میں جو ہے کاشی رام کا لگاتی ہوں. تو سنگھ پریوار والے بولے ابا انہیں کاشی رام کا لگا دی. پھر اس کے پیچھے پڑ گئے، نہیں ان کا لگانا تھا، گولوالکر کا لگانا تھا، ہیگڈے کا لگانا تھا، فنا کا لگانا تھا. تو انہیں بولی اچھا یہ میرا بھی لگا دیتی ہوں. اب کیا بولتے ہیں انہیں بولی تم یہ بولے میں یہ کری. ایسا رہنا جواب دینے والے ان کو جواب دینا. اور مجلس جو زبان سے جواب دیتی، محنت سے جواب دیتی، روڈ پہ آ کے جواب دیتی، پولیس سے لڑ کے جواب دیتی، جیل کو جا کے جواب دیتی، خون بہا کے جواب دیتی، تو ان کو پریشان ہو جاتے، پسند نہیں آتا. ان کو پسند نہیں آتا. انہوں بولتے ہیں اللہ کیا قصہ کیا ہے لوگوں کا، زبان ہے AK-47 ہے، بولے چلے جاتے ہیں لوگ. ارے اعظم گڑھ کو تم بدنام کیے، اعظم گڑھ کو دہشت گردی کے اڈے بول کے بدنام کیے. وہ اعظم گڑھ کے بچے پارلیمانی جمہوریت کو مضبوط کر رہے تھے، پارلیمانی جمہوریت میں جلسہ کر رہے تھے اعظم گڑھ کے نوجوان. کیا تم ان کو جلسہ روک کے تم کیا میسج دے رہے ہو ان کو؟ تم بدنام کر رہے اعظم گڑھ کو. اعظم گڑھ کا ایک ایک بچہ ہندوستان سے محبت کرنے والا بچہ، اعظم گڑھ کا ایک ایک عالم ہندوستان سے محبت کرنے والا عالم. وہ شبلی کی سرزمین ہے، وہ غداروں کی سرزمین نہیں ہو سکتی اعظم گڑھ. وہ ہندوستان سے محبت کرنے والوں کی سرزمین. جلسہ کر رہے تو آپ جلسہ کرنے نہیں دیے. بتاؤ تم بدنام نہیں کر رہے اعظم گڑھ کو تو کون کر رہا بدنام؟ اب اخبارات میں آ رہا بی جے پی والے بول رہے کہ نہیں اب بھول جاؤ 2002 کو، بابری مسجد کی شہادت کو بھول جاؤ. بی جے پی والے بول رہے دیکھو 2002 میں ہوا تھا، اس کے بعد نہیں ہوا. ارے سنگھ پریوار کی چڈی پہن کے ناچنے والوں سنو، جب یہودی لوگ ہٹلر کی تائید کرنے والوں کو نہیں بھولے، ارجنٹینا برازیل میں جا کر ہٹلر کے منسٹر جا کے چھپ گئے تھے، 80 سال کے ہو گئے تھے، تو اسرائیلی حکومت نے ان کو اپنے ایجنٹ کو بھیجا کر مروایا. 80 سال 90 سال کے بڈھوں کو مروایا. کیوں مروایا؟ کیوں ان کو گرفتار کروایا؟ کیوں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو لے کر گئے؟ کیونکہ یہ لوگ ہٹلر کے ساتھ 10 لاکھ یہودیوں کو گیس کے چیمبر میں ڈالے تھے. یہ اسرائیل نے بدلہ لیا، اس کو بھول جانا. کیوں بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے وہاں کے لیڈر کو پھانسی دی گئی؟ 40 سال پہلے الزام لگا جماعت اسلامی کے لیڈر پر کہ انہوں نے وہاں پر 71 کی جنگ میں بنگلہ دیشیوں کو مروایا، لوٹا کرا، تو 40 سال کے بعد ان کو پھانسی دیے. بھول جانا تھا، بھول جانا تھا. بولنا تھا تم بنگلہ دیش کو کہیں کر رہے، چھوڑ دینا تھا ان کو. پھر تیسری بات، کیا مہاتما گاندھی کے قتل کو ہی بھول جانا؟ ناتھو رام گوڈسے کو بھول جانا؟ ناتھو رام گوڈسے کی کہ پھول اس کے فوٹو پہ پھول چڑھانا؟ کیا اس کی فوٹو کو لکھ جا کے پارلیمنٹ میں لگانا نہیں ہو گیا؟ بھول جانا کیا ہے؟ بابا قوم پہ 3 گولی مارا تھا انہیں، وہیں کے وہیں وہ بیچارے مر گئے. ان کی بھول جانا موت کو؟ یہ سنگھ پریوار، جب ہم مہاتما گاندھی کی موت کو نہیں بھول سکتے، جب ہم بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی نے جو ظلم کیا اس کو سزا ملتی ہے، آج اخبار میں آیا کہ وہاں کے ایک اور صدر کو پھانسی کی سزا ملی، جب دلی میں 84 میں جو سکھوں کو مارا گیا اس کو نہیں بھول سکتے، تو گجرات کیسا بھولنا؟ اور یاد رکھو سنگھ پریوار والوں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں. نوجوانوں، ہم کیوں محرم میں کربلا کی یاد کو تازہ کرتے؟ ہم کیوں محرم کے مہینے میں امام حسین کی شہادت کو یاد کرتے؟ جب بھی یزید بھاگ گیا تھا نا، یزید چھڑ گیا بھاگ گیا تھا، مگر ہم کیوں یاد مناتے؟ کیوں یاد مناتے؟ اس لیے یاد مناتے کہ ظالم کو سزا ملے. ظالم ملعون ہے،
اس کو بولیں, اس کو مذمت کریں. اور انصاف کا بنیادی تقاضا کیا ہے کہ میرے قاتل کو سزا ملنا. میرے قاتل کون ہے, میرا دشمن کون ہے, میری مسجد کو شہید کرنے والا کون ہے. لال کرشن اڈوانی آج تک سزا نہیں ملی. کیا اڈوانی کو ہم بھول جائیں؟ نریندر مودی گجرات کا چیف منسٹر اور احمد آباد کی سرزمین ہمارے خون سے لال ہوئی, اس کو سزا نہیں ملنا؟ امت شاہ کو سزا نہیں ملنا؟ یہ تمام لوگوں کو سزا نہیں ملنا؟ بھول جانا کیا؟ ارے انصاف کا تقاضا ہے. یاد رکھو سنگھ پریوار والوں, انصاف جبھی ملے گا ہم کو جب تم لوگوں کو سزا ہوگی, تمہارے کرتوتوں کی سزا ہوگی, تب جا کر ہم کو انصاف ملے گا. بہرحال میرے عزیز دوستو, جلسے اور بھی ہوتے رہیں گے. میں اس جلسے کے ذریعے ہمارے اتر پردیش کے اعظم گڑھ کے نوجوانوں کو کہہ رہا تھا, اور ذرا میری بات سن کے جاؤ کہ میں سلام کرتا ہوں مجلس اتحاد المسلمین کے ان اعظم گڑھ کے نوجوانوں کو کہ تمہارے خلوص کو ہم سلام کرتے ہیں, تمہاری محبت کو ہم سلام کرتے ہیں. اور اس میں ایک ایسا نوجوان بھی تھا جو 10 دن پہلے اس کو بیٹا ہوا دلی میں, وہ بولا کہ میں نہیں دیکھوں گا اپنے بچے کا چہرہ جب تک مجلس کا جلسہ نہیں ہو جاتا اعظم گڑھ میں. یہ جذبہ ہے. میں ان کو سلام کر رہا ہوں. اور اگر کوئی ہماری غریبی کا مذاق اڑا رہا ہے تو یاد رکھو دین اسلام کی تاریخ گواہ ہے. جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب چچا حضرت حمزہ کی لاش مبارک کو دیکھا تو چادر کے ذریعے حضرت حمزہ کی لاش کو جب چھپایا جاتا جسم مبارک کو تو چہرہ دکھتا, اگر چہرے کو چھپاتے تو پیر دکھتا. وہ نظارے بھی ہم دیکھے ہیں. یاد رکھو غریبی سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. انشاءاللہ تعالی اتر پردیش اعظم گڑھ کے نوجوانوں کو ہم سلام کرتے ہیں. اللہ ہمارے لیے کافی ہے, اللہ ہم کو کامیاب کرے گا. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.